ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا کہ ایران کی جانب سے اب بھی آپ نے ہرمز کو بند کیے رکھا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ طویل جاتی ہے آپ نے ہرمز کو بند رکھنا تو ایران میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو بند رکھ پائے گا؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ابتدائیہ سے متفق ہونا چاہوں گا. اب آپ دیکھیے کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس تمام تر جو صورتحال ہے اس کو ایکسپریس کیا. جی سو ریئلی اپریشیٹڈ. ایٹ دی سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ایران ہے یا امریکہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سٹیک ہولڈر، کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ جنگ طول پکڑے یا یہ کانفلکٹ طول پکڑے. یہاں ٹھیک تک ہے. آپ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہے چاہے وہ ایران کی ہے، وہ ان کی سٹیٹمنٹس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. فار انسٹنس پریزیڈنٹ پزشکیان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں جو انہوں نے تقریباً 9-10 دن پہلے سٹیٹمنٹ دی پریس بریفنگ کے دوران. تو انہوں نے بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو حل کیا جائے، اور ایک طرف پیس ہے دوسری طرف کانفلکٹ ہے، تو نہ ہم کانفلکٹ کی طرف ہیں نہ ہم پیس کی طرف ہیں، بیچ کی کوئی صورتحال ہے. تو انہوں نے یہ پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور ایران امن چاہتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بارہا کہہ چکے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو آفیشل ہیں بارہا کہہ چکے کہ ہم امن چاہتے ہیں. دیکھیے دونوں لیڈرشپ کی طرف سے امن کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ابھی ابھری ہے خصوصاً پچھلے کچھ ہفتوں سے، یہ تب اصل میں معاملہ شروع ہوا جب ایرانین IRGC کی طرف سے سعودی عربیہ اور قطر کے جو کمرشل تجارتی جو نشانہ بنا. ویسلز ہیں، کمرشل جو ویسلز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ایک دوبارہ سے لگ یہ رہا ہے کہ اسکیل آف وائلنس بڑھ سکتا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل تھا یہ سبوتاج ہو چکا اور معاملہ دوبارہ سے اس تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتا ہے جو 28 فروری 2026 کے بعد سے دنیا نے دیکھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ایران ہے یا امریکہ، دونوں کو ریشنلٹی کے ساتھ آگے جانا چاہیے. یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ جیت ہے جناب نہ ہار ہے. کوئی اس کو ایگو کا مسئلہ بھی نہ لے. لیکن ریاست ڈاکٹر ایگو صاحب کے جب یہ ساتھ جنگ نہیں شروع چلتی. ہوئی تھی تو امریکہ کی ترجیحات اور تھی، امریکہ کی ترجیحات تھی ایران میں رجیم چینج کرنا، اپنے لوگوں کو وہاں پر لانا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی ترجیحات بالکل بدل چکی ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک افیئرز اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ جنگ لڑتے ہو تو آپ کا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو ہوتا ہے، ایک یا دو تین، ٹھیک اور ہے. اس کے ظاہری بات ہے کہ پھر سیکنڈری آبجیکٹوز بھی ہوتے ہیں. جب US کی طرف سے امریکہ کی طرف سے یہ جنگ شروع کی گئی، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جنگ شروع کی گئی، تو ان کے جو پولیٹیکل آبجیکٹوز تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آبجیکٹو یہ رجیم چینج تھا. لیکن صرف یہی نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ 15,000 کے قریب سٹرائکس ہوئی ہیں ایران کے اندر. آپ انفراسٹرکچر کی صورتحال دیکھیے، بی دیٹ ملٹری انفراسٹرکچر بی دیٹ سیویلین انفراسٹرکچر. دیکھیے کہ سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ ٹارگٹ کیا گیا، ان کی سیویلین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا. ایران کو بلینز آف ڈالرز کا لاس ہوا. صرف ایران کو نہیں، اب آپ دیکھیے کہ جو خطہ کے جو باقی ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، ان کو اور پھر امریکہ اور اسرائیل سبھی کا جب تخمینہ ایک لگایا جائے، ایک محتاط انداز سے اگر بات کی جائے، تو ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان سبھی کو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. سو پولیٹیکل آبجیکٹو جب ایسے نقصانات ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی صورتحال ایمرج کرتی ہے جیسے کہ ہے، فار انسٹنس جو ایران کی طرف سے جو ریزسٹنس آئی ہے اور جس طریقہ سے کاؤنٹر کیا ایران نے، اس کی توقع نہ اسرائیل کو تھی نہ امریکہ کو تھی. تو وہ جو پولیٹیکل آبجیکٹوز ہیں، جب آپ کوئی بھی اپنا ایک پروجیکٹ امپلیمنٹ کرتے ہو تو آپ ایویلویٹ کرتے رہتے ہو اور آپ دوبارہ سے اپنا قبلہ درست کرتے ہو، سو دیٹ آپ منیمم اپنے یا میکسیمم اپنے وہ پولیٹیکل آبجیکٹوز اچیو کریں.